السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہم سبق نمبر 5 سیکھیں گے۔ اگر آپ قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے سامنے سورۃ النصر سورہ نمبر 110 اور پارہ نمبر 30 کھول لیں۔ جس طرح جو لفظ میں پڑھوں آپ بھی اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کی قرآن پاک کی غلطیاں اور آپ کے مخارج درست ہو جائیں گے۔ تو دوسری بات میں نے آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ اگر آپ قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو سے پہلے میں نے 4 ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، جس کے اندر میں نے حروف مفردات الف با تا ثا جیم ہا کو پڑھنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ پورا قرآن پاک ان 29 حروف سے مل کر بنا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کے لنک میں ڈسکرپشن میں سینڈ کر دوں گا۔ آپ اس ویڈیو سے پہلے وہ 4 ویڈیو دیکھیں، وہاں پر حروف مفردات سیکھیں کہ ہا کہاں سے نکلتا ہے، جیم کہاں سے نکلتا ہے، الف کہاں سے نکلتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آ کر قرآن پاک سیکھیں، اس طرح آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں ہم آج کا سبق۔ آپ اپنے سامنے سورۃ النصر کھول لیں۔ جس طرح کوئی آیت میں پڑھوں تو آپ توجہ کے ساتھ سنیں، پھر اسی طرح پڑھنے کی مشق کریں۔ تو سب سے پہلے ہم تعوذ پڑھیں گے، اس کے بعد ہم سورہ کا نام لیں گے، اس کے بعد ہم تسمیہ پڑھ کر اپنا سبق شروع کر دیں گے۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں تعوذ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ النصر مدنیہ۔ سورۃ النصر، دیکھیں یہ لفظ ہے سورۃ النصر، بعض لوگ پڑھ دیتے ہیں سورۃ العصر، یہ غلط ہے۔ اس کو پڑھیں گے سورۃ النصر، تا کو نون کے ساتھ ملائیں گے۔ سورۃ النصر مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا پہلا حرف ہے وہ ہے اذا۔ بعض لوگ اس کو پڑھ دیتے ہیں اذا، یہ بالکل غلط ہے۔ ای کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ ای کے نیچے زیر ہے، جیسے اذا جاء، جا کے اوپر مد ہے، اس کو لمبا کریں گے 5 الف کی مقدار۔ جاء نصر اللہ، یہاں پر ہم جب نصر اللہ پڑھیں گے تو اس میں صاد کو موٹا ادا کریں گے۔ ایک لفظ ہوتا ہے نص، ایک ہوتا ہے نص، یہ نص ہے، صاد موٹا ہے۔ اس کے بعد را کو بھی پورا ادا کریں گے، پھر را کو جب لام کے ساتھ ملائیں گے تو اس کو بھی پورا ادا کریں گے، جیسے نصر اللہ۔ توجہ کے ساتھ سنیے، نصر اللہ والفتح۔ آخر میں دیکھیں تو ہا ہے، ہم جب وقف کریں گے تو وقف میں ہا کو خوب ظاہر کریں گے، جیسے والفتح اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ بعض لوگ جاء نصر اللہ کو پڑھ دیتے ہیں جاء نصر اللہ، یہ بالکل غلط ہے۔ جا کو لمبا کرنا ہے، آ کو لمبا نہیں کرنا۔ اب آپ اس آیت کو پڑھیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 2 ہے ہمارے سبق کی، وہ ہے وَرَأَيْتَن، را کو پورا ادا کریں گے۔ وَرَأَيْتَن، جب تا کو نون کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ کریں گے، جیسے وَرَأَيْتَ النَّاسَ۔ توجہ کے ساتھ سنیے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ، یاد کی دال کو قلقلہ کریں گے، آگے خا کو موٹا ادا کریں گے۔ بعض لوگ پڑھ دیتے ہیں یدخلون، یہ بالکل غلط ہے، یدخلون۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اب میں یہ آیت مکمل پڑھ دیتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ جو میں موٹا کروں آپ نے موٹا کرنا، جہاں میں غنہ کروں وہاں آپ بھی غنہ کریں، جیسے
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اب آپ اس آیت کو پڑھیں۔ اس کے بعد ہمارے سبق کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 3، وہ ہے فَسَبِّحْ۔ فَسَبِّحْ یاد رہے بعض لوگ ہا اور ہا میں فرق نہیں کرتے، وہ پڑھ دیتے ہیں فَسَبِّحْ، یہ بالکل غلط ہے، ہا اور ہا میں فرق کرنا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ، بِحَمْدِ بعض لوگ پڑھ دیتے ہیں بِحَمْدِ، یہ بالکل غلط ہے، ہم پہ غنہ نہیں کرنا۔ بِحَمْدِ رَبِّکَ، را کو پورا ادا کریں گے، جیسے رَبِّکَ، بعض لوگ پڑھ دیتے ہیں رَبِّکَ، یہ بالکل غلط ہے، بی کو لمبا نہیں کرنا، جیسے رَبِّکَ۔ وَاسْتَغْفِرْ، وَاسْتَغْفِرْ، تغ اس میں غین کو پورا ادا کرنا ہے، وَاسْتَغْفِرْ۔ پھر کے آگے دیکھیں، جو را ساکن ہے اس کے آگے ہا بھی کھڑا ہے، اس ہا کو بھی وقف میں ظاہر کرنا ہے، جیسے وَاسْتَغْفِرْ۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ اس کے بعد اِنَّهُ، اِنَّا پہ غنہ کریں گے، ہا الٹا پیش ہوا ہے، اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، ہو کان، کان توابا، توابا۔ اب میں مکمل پڑھ دیتا ہوں، یہ آیت توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ تو الحمدللہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے سورۃ النصر سیکھی ہے۔ تو اگر آپ کو ہمارا یہ قرآن پاک پڑھانے کا طریقہ اچھا لگا ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں میں، اپنے عزیز ساتھیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں شیئر کریں۔ اگر کوئی ایک بھی قرآن پاک ٹھیک کرنے والا بن گیا تو جب تک وہ ٹھیک قرآن پاک پڑھتا رہے گا ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی اسلامی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔